Assalamu alaikum our YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a disorder that is cynophobia. Let's start. Cynophobia is an intense and irrational fear of dogs. Cynophobia basically ایسی بیماری ہے یا ایسا فوبیا ہے جس میں ایک پیشنٹ کو کتوں سے شدید اور غیر منطقی خوف دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ خوف ہلکی بے چینی سے لے کے شدید گھبراہٹ تک ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کتے کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب اگر ہم اسی سائنوفوبیا کے سمٹمز کی بات کریں، اس کا فرسٹ سمٹم ہے کہ اس میں پیشنٹ کا دل کا دھڑکنا بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹریمبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، کوئی گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں، وہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرتا ہے جہاں ڈاگز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں، اس کی سب سے پہلا کاز یہ ہے کہ ماضی کا ایسا کوئی خوفناک تجربہ جسے یا کسی انسان کو اگر ڈاگ نے کاٹ لیا ہے تو وہ اس پیشنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے شدید برے طریقے سے کاٹا ہے، اس وجہ سے بھی پیشنٹ کو فوبیا ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک ایکسپیرینس بھی کہیں گے، جس کو ڈاگ بائٹ جس میں ایڈ ہوگا۔ نیکسٹ اگر ہم ڈسکس کریں، اس میں گھر والوں یا میڈیا سے سیکھا ہوا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خطرے سے بچنے کا فطری رجحان ہوتا ہے، جس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا پیشنٹ اگر اس کو ڈاگ فوبیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے، ڈاگز وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے یا اس سے دور ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے ڈیلی لائف ایفیکٹ کی بات کریں، یہ فوبیا انسان کی روزمرہ زندگی کو محدود کر دیتا ہے، جیسے باہر آنا جانا، دوستوں سے ملنا، سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جہاں کتے موجود ہوں۔ اب اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے پیشنٹ کو، جو اس کے نیگیٹیو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کرتی ہے۔ اگر اس کا کوئی فیئر ہے تو اس کو کم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسپوجر تھراپی دی جاتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں، اس میں ریئلٹی بیس تھراپی بھی دی جاتی ہے، جس میں اگر کسی انسان کو کسی بھی چیز سے فوبیا ہے، سپوز اگر سائنوفوبیا میں ڈاگس سے فوبیا ہے تو ایسے پیشنٹ کو ڈاگس کو سامنے دکھایا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، جس سے گریجولی اس کا فیئر کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں، اس میں ریلیکسیشن ٹیکنیک پرووائڈ کی جاتی ہیں، پیشنٹ کو ڈیپ بریتھنگ کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کو میڈیکیشن دی جاتی ہیں تاکہ اس کے امپلیمنٹ کے بعد اس کو کافی حد تک انٹرنلی پیس ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جو سائنوفوبیا میں ڈاگ کا فیئر ہے آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں پیشنٹ کو گریجولی ایکسپوجر تھراپی بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، جو کہ سلولی ڈاگ کو فیس کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں، پیشنٹ کو کچھ کیسز میں میڈیکیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی ہیلپ فل ٹیکنیکس کی بات کریں، اس میں پیشنٹ کو کتوں کے ساتھ دوستانہ رویے کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاگز اگر بہت اچھے نسل کے ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے کافی وفادار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ کتوں کے رویے کے بارے میں سیکھیں تاکہ اس کا خوف آہستہ آہستہ اس کے پیشنٹ کے اندر سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اس میں پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرسکون اور دوستانہ کتوں کو دور سے دیکھے تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جو سائنوفوبیا ہے، ڈاگز کو دیکھنے کا یا ان کے پاس جانے کا جو ڈر ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ اس میں یہ اتنی جلدی کم تو نہیں ہوتا، لیکن گریجولی یہ جو ہے نا فیئر کم ہوتا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ محفوظ فاصلے سے آہستہ آہستہ اپنا اعتماد بڑھائیں، ڈاگز کا سامنا کریں۔ اس میں فرینڈلی ڈاگز کو پیشنٹ کے پاس آنے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، بالز کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ یا کچھ ایسی گیمز وغیرہ وہ ڈاگز کے ساتھ کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پیشنٹ کا اعتماد بحال ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر جو سائنوفوبیا ڈاگز سے ڈرنے کا فوبیا ہوتا ہے وہ گریجولی کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر نیکسٹ ہم بات کریں، اس میں پیشنٹ کو باقاعدگی سے ذہنی سکون کی ایکسرسائز کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا مائنڈ ریلیکس ہو سکے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ڈاگز اگر بہت زیادہ جو ہے نا ہم فرینڈلی ڈاگز کی کائنڈ دیکھیں تو وہ بہت فرینڈلی بھی ہو سکتی ہیں۔
اگر ہم ان کا دھیان رکھیں، ان کو جو ہے نا اپنے آپ سے فرینڈشپ کرنے دیں یا ان کے ساتھ فرینڈشپ کریں، ان کی فیوریٹ گیمز وغیرہ کھیلیں، تو ہم ڈاگس کو ایک انسان کا بیسٹ فرینڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ ڈاگس بہت وفادار ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈشپ ہو جائے تو یہ اپنے اونر کے لیے بہت وفادار ثابت ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی ڈیٹیل کی کہ اس میں پیشنٹ کو کون سی ایسی تھراپیز دی جائیں جس کی وجہ سے وہ اپنا آپ کو انٹرنلی ریلیکس کر سکے یا پھر اس کے اندر سے یہ فیئر گریجولی کم ہوتا جائے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی CBT پرووائڈ کی جاتی ہے یا CBT دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مؤثر علاج ہے جس میں انسان اپنی منفی سوچوں کو بدل کر حقیقت پسندانہ سوچ اپنانے کا کہتا ہے۔ اب اگر نیکسٹ اس میں تھراپی کی بات کی جائے، ایکسپوجر تھراپی، اس کو گریجول ایکسپوجر تھراپی بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ڈاگ کی پکچر دیکھیں یا پھر دور سے ڈاگس کو دیکھیں، پھر آہستہ آہستہ پیشنٹ کو اس کے قریب لایا جاتا ہے، جس کو ہم کہیں گے ایونچولی کام ڈاگ کے نزدیک لایا جاتا ہے تاکہ اس کا فیئر گریجولی کم ہوتا جائے۔ ریلیکسیشن ٹیکنیکس میں ڈیپ بریتھنگ کرنے کا کہا جاتا ہے، میڈیکیشن دی جاتی ہے، مسل ریلیکسیشن ٹیکنیکس دی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکنیکس ہیلپ کرتی ہیں اس کی انزائٹی کو کم کرنے میں یا آہستہ آہستہ اس کو انزائٹی کو ختم کر دیتی ہیں، اس کا فیئر ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اس میں پیشنٹ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اویئرنیس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس میں ہم بات کریں کتوں کے رویے کے بارے میں، پیشنٹ جب سیکھتا ہے وہ آہستہ اس کو اپنے آپ کے خوف کو کم کرتا جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے میڈیکیشن کی بات کریں، اس میں سیویئر کیسز میں میڈیکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ایسی میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں جس میں پیشنٹ کو اس کی گھبراہٹ ختم کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہے۔ اس میں اس کے بعد پریکٹیکل ٹپس بھی دی جاتی ہیں۔ اس میں پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور اچانک حرکت سے بچیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاگس کے نزدیک آتے ہی یا ڈاگس کے سامنے جو ہے نا اگر پیشنٹ کو لے کے جایا جائے، پیشنٹ ان کے سامنے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاگس بھی خوف میں آ جاتے ہیں اور پیشنٹ بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے سے ڈاگ فیئر میں مبتلا ہوتا ہے۔ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ ڈاگس کو دیکھیں آپ بالکل کام رہیں، آپ ایسے پریٹینڈ کریں کہ جیسے آپ نے کوئی ایسا اینیمل دیکھا ہے جو کہ کاٹتا بھی نہیں ہے یا پھر کچھ بھی نہیں کہتا۔ اگر آپ خود کام رہیں گے تو اس طرح ڈاگس بھی کام رہیں گے اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پھر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کے سامنے دوستانہ اور تربیت یافتہ ڈاگس کو لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کا فرسٹ انٹریکشن ڈاگس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے فیئر کو کم کرنے کے لیے، پھر وہ فرینڈلی ڈاگس کو دیکھتا ہے یا ایسے ڈاگس جو تربیت پہلے سے ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم سپینڈ کرتا ہے یا ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی انزائٹی، اس کا فیئر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہی ریئلٹی بیس تھراپی ڈیلی بیس پہ اپلائی کرنا شروع کریں پیشنٹ کے اوپر، تو اس کا فیئر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو ڈاگ فوبیا ہے یا سائنوفوبیا کہیں گے، تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کے تھرو اس کو اپنے فیئر کو کم کرنے کا کہہ سکتے ہیں، یا ڈاکٹرز وغیرہ سے، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کر کے ایکسپوجر تھراپی، CBT تھراپی یا جو گریجولی ایکسپوجر تھراپی کے تھرو وہ اپنا فیئر کم کر سکتا ہے اور ایسا پیشنٹ بالکل اپنی نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔